شب قدر کا وہ عمل کہ جس کو انجام دینے سے اللہ تعالیٰ اس انسان کے اور اس انسان کے والدین کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے۔ یہ شب قدر کی رات کوئی عام رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص فقط و فقط صرف اس رات میں جاگے، صرف یعنی جاگنے کے بارے میں ہے کہ صرف اس رات میں جاگے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں انسان کے ساتھ جو بھی اس سال میں ہونے والا ہے سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ رزق کے بارے میں، عمر کے بارے میں، آفات و مصائب کے بارے میں اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بڑی تاکید کی گئی ہے کہ اس رات میں کیسے بھی کر کے اگر آپ قدرت رکھتے ہیں جاگنے پر تو جاگیں۔ آئیے وہ روایت دیکھتے ہیں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال من صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں 2 رکعات نماز ادا کرے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ فیقرأ فی کل رکعۃ فاتحۃ الکتاب مرہ، کہ ان 2 رکعتوں میں سے ہر ایک رکعت میں، پہلی میں بھی اور دوسری میں بھی، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، وقل هو اللہ احد 7 مرات، اور اس کے بعد دونوں رکعتوں میں، پہلی میں بھی اور دوسری میں بھی، سورہ حمد کے پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ فَإِذَا فرغ، اور جب نماز سے فارغ ہو جائے، یستغفر 70 مرہ، تو 70 مرتبہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ 70 مرتبہ پڑھے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فما دام لا یقوم من مقامہ حتی یغفر اللہ لہ ولابویہ، اور یہ شخص یہ عمل انجام دینے کے بعد اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور صرف اس کے نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ کم از کم اپنے لیے نہیں بلکہ والدین کی مغفرت کے لیے یہ عمل ضرور انجام دیجئے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اور اس کے بعد کیا فائدہ ہے؟ وَبَعَثَ اللَّهُ مَلَائِكَةً يَكْتُبُونَ لَهُ الْحَسَنَاتِ إِلَى سَنَّةٍ أُخْرَى، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کے لیے نیکیاں لکھنا شروع کرو آج سے لے کر دوسرے سال تک، یعنی نیکیاں لکھتے رہو، پھر جتنے تعداد میں نیکیاں کیوں نہ ہو بس تم لکھتے جاؤ۔ اور اس کے بعد وَبَعَثَ اللَّهُ مَلَائِكَةً إِلَى الْجَنَانِ يَغْرُسُونَ لَهُ الْأَشْجَارَ، اور اس کے بعد اللہ دوسرے ملائکہ، دوسرے فرشتوں کو بھیجتا ہے جنت کی طرف، جاؤ کہ اس کے لیے بہترین درخت شجر لگاؤ، وَيَبْنُونَ لَهُ الْقُصُورَ، اور اس کے لیے جنت میں خوبصورت محلات بنواؤ، وَيَجْرُونَ لَهُ الْأَنْهَارَ، اور اس کے لیے بہترین نہریں جاری کرو، اور اس کے بعد وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى ذَلِكَ كُلَّهُ، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص تب تک دنیا سے نہیں جائے گا کہ جب تک ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں دیکھ نہ لے۔ سبحان اللہ، اس عمل کی کتنی برکت ہے اور کتنا فائدہ ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام مومنین اس عمل کو ضرور انجام دیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ مجھے بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔